لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. معزز سامعین اور ناظرین، ہماری بحث امامت کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور اب ہم ایک ایک حدیث اور ایک ایک آیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور وارد ہوئی ہیں. جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث کئی معتبر کتابوں میں اس حدیث کا ذکر ہوا ہے. فضائل الصحابہ جلد 2 صفحہ 785 اور معجم الاوسط جلد 4 اور 9 اور 5 صفحہ 354 اور 6 صفحہ 85. معجم الکبیر میں بھی جلد 3 صفحہ 45 اور حدیث نمبر 2637. مستدرک علی الصحیحین میں جلد 2 صفحہ 373 حدیث نمبر 3312 اور حلیۃ الاولیاء جلد 4 صفحہ 306 اور جلد 3 صفحہ 163. مسند الشہاب جلد 2 صفحہ 273 اور البلدانیات جلد 1 صفحہ 186 حدیث نمبر 29. کنز العمال میں بھی حدیث آئی ہے، جلد 16 صفحہ 94 حدیث نمبر 34159. یہ حدیث، اس حدیث میں خداوند عالم کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان سفینہ نوح کی طرح ہے. من رکبہا نجا، کہ جو بھی اس سفینے پہ سوار ہو گیا اس نے نجات پالی. ومن تخلف عنہا ہلک، اور جس نے بھی اس سے سر پیچی کی اور اس سے مخالفت کی اور اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہونے والا ہے. یہ حدیث مختلف منابع میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. مثلا ایک دوسرے منبع میں اس حدیث کو ومن تخلف عنہا زخ بہ فی النار یہ آیا ہے. یہ حدیث جو ہے النہایہ فی غریب الاثر جلد 2 صفحہ 723 اور تاج العروس جلد 4 صفحہ 273 لسان العرب جلد 3 صفحہ 20 پہ آئی ہے. اسی طریقے سے ومن تخلف عنہا زج فی النار یہ بھی الفاظ ہیں. ومن تخلف عنہا غرقا یہ بھی لفظیں ہیں. تو لفظیں جو آخر کی لفظیں ہیں وہ اس میں جو ہے اختلاف پایا جا رہا ہے. کسی میں ہلاکا آیا ہے، کسی میں غرقا آیا ہے، کسی میں زخ فی النار آیا ہے. مطلب سب کا وہی ہے کہ جو بھی ان سے مخالفت کرے گا وہ اس کے ہاتھوں صرف اور صرف ہلاکت آئے گی اور وہ ہلاکت سے بچ نہیں سکتا ہے. کسی منابع میں انما آیا ہے، کسی میں انما نہیں آیا ہے، کسی میں کمثل آیا ہے، کسی میں کمثل کے بجائے صرف اور صرف مثلو آیا ہے. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے. تو لیکن الفاظ میں اختلاف ہے، مفہوم میں اختلاف نہیں ہے. سب کا مفہوم وہی ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال جو ہے سفینہ نوح کی طرح ہے. جو بھی اس پہ سوار ہو گیا نجات پائے گا، اور جس نے بھی اس سے مخالفت کی وہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرآن سے جو ہے مماثلت پیش کی گئی ہے، سفینہ نوح سے مماثلت پیش کی گئی ہے. معذرت چاہتا ہوں، سفینہ نوح سے مماثلت پیش کی گئی ہے.
تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سفینہ نوح کے سلسلے میں خداوند نے کیا ارشاد فرمایا. سفینہ نوح ہے کیا, کشتی نوح ہے کیا, تاکہ ہم اہل بیت کے سفینے کو بھی اچھے سے پہچان سکیں. قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح تم کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ, وَوَحْيِنَا, اور ہماری وحی کے آئینے میں بناؤ, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو جو ہے مت بلاؤ کیونکہ وہ غرق ہونے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ, اب یہاں پہ جناب نوح کشتی بناتے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, جب بھی آپ کے قوم میں سے کوئی گروہ آپ کے پاس سے گزرتا تھا اور آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ کشتی بنا رہے ہیں, سخروا منہ, تو آپ کا تمسخر کرتے تھے, آپ کا مذاق اڑاتے تھے. قَالَ, تو ایسی صورت میں جناب نوح بھی کہتے تھے, ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, اگر تم میرا مسخرہ کرو گے, میرا مذاق اڑاؤ گے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے, کما تسخرون, اسی طرح سے جس طرح سے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. اور یہ ایسی صورت میں ہوا کہ جب خداوند عالم نے جو ہے جناب نوح کو بھیجا تبلیغ کے لیے, آپ نے 950 سال تبلیغ کی, لیکن تبلیغ کے بعد جب دیکھا کہ کوئی ثمرہ, کوئی پھل تبلیغ کا نہیں آ رہا ہے, جیسا کہ آج کل ہم لوگ بھی اس سے جو ہے اس درد کو اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, اور جو ہے نہ جانے کتنی کتابیں چھانتے ہیں, کھنگالتے ہیں, اس کا نچوڑ لا کر کے جب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز جو ہے زیادہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں, تو دل تنگ ہوتا ہے. ہر مبلغ کا دل تنگ ہوتا ہے, جیسے کہ جناب نوح کا بھی دل تنگ ہوا. تو پھر انہوں نے خدا سے کہا کہ اے اللہ جو ہے ہمارے قوم کے اوپر عذاب نازل کر. تو خدا نے جناب نوح کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا, جس میں کہ سارے کے ساری انسانیت غرق ہو گئی, ہلاک ہو گئی, نابود ہو گئی. ایسی صورت میں یہاں تک کہ خود جناب نوح کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا, جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہوتا ہے, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ, جناب نوح نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو کہ ایک کنارے پر تھا, یا بنیا ارکب معنا, وہ ساحل دریا پر تھا. آپ نے بلایا کہ اے بیٹا آ جاؤ, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ, کافرین میں سے نہ ہو جاؤ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ, تو جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ میں پہ چلا جاؤں گا, پہاڑ سے میں جو ہے اپنی پناہ گاہ قرار لوں گا, میں پہاڑ پہ اب جو ہے اپنی حفاظت کر سکتا ہوں. تو عزیزان محترم, پھر وہ کہتا ہے یا سیمون من الماء, میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا, وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو پھر یہاں پہ خدا کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے امر سے. اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ ہماری کشتی ہے. تو جناب نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ نجات پا گئے, جنہوں نے اس سے روگردانی کی, اس کی مخالفت کی, وہ ہلاک ہو گئے. تو اگر ان کی کشتی سے روگردانی کر کے کوئی چاہے جبل پہ جائے چاہے جمل پہ جائے, اگر ان کی کشتی پہ اگر سوار نہیں ہوئے تو ہلاکت حتمی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے, کہ وجہ تشبیہ یعنی کہ جب ہم نے کہا کہ مثلا زید جو ہے شیر کی طرح ہے, تو میں نے زید کو شیر سے شباہت دی, تو زید اور شیر میں کوئی نہ کوئی شباہت پائی جانی چاہیے. کیا شباہت ہے؟ تو کہا جائے گا مثلا کہ شیر شجاع ہوتا ہے, زید بھی شجاع ہے, تو وجہ شباہت جو ہے اس میں شجاعت پائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جب سرکار ختم مرتبہ نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے, تو ان میں جو وجہ شباہت پائی جا رہی ہے وہ وجہ شباہت یہ ہے کہ جس طرح سے نوح کی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد جو ہے نجات حتمی ہے, اور اس سے روگردانی کرنے کے بعد ہلاکت حتمی ہے, گرچہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, گرچہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے اہل بیت کی کشتی کے اوپر جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا, جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, گرچہ وہ سرکار کی گھر والے ہی کیوں نہ ہو, سرکار کے اعلی اولاد میں سے یا ان کی بیویوں میں سے ہی کوئی کیوں نہ ہو. جیسا کہ وہاں پہ سارے کے سارے بیوی بچے سارے ہلاک ہو گئے, ویسے یہاں پہ بھی بیوی بچے ہلاک ہو جائیں گے اگر وہ اہل بیت کی کشتی کے اوپر سوار نہ ہوئے. جو شباہت دی گئی ہے, وجہ شباہت جو پیش کی گئی ہے, وہ
فیض قدیر میں وجہ شباہت کو اس طرح سے لکھا گیا ہے. فیض قدیر میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ وجہ شباہت ان نجاتا ثبتت لأہل سفینت من قوم نوح، کہ نجات قوم نوح میں سے جو اہل سفینہ تھے ان کے لیے ثابت ہے. فاثبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لامتہ بالتمسک باہل بیتہ، تو اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے تمسک اختیار کرنے کے ذریعے سے اپنی امت کے لیے نجات کو ثابت کیا ہے. وجعلهم وصلة إليها ومحصولة الحث على التعلق بحبهم وحبلهم وإعظامهم شكرا لنعمت مشرفهم والأخذ بهدي. تو معزز ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اہل سنت حضرات کے یہاں بھی اس حدیث کو کا اعتراف کیا گیا ہے. یہ صرف شیعوں کے یہاں حدیث یہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت برادران کے یہاں یہ حدیث مسلم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نجات کے وسیلہ ہیں، اور اگر ان سے روگردانی کی گئی تو انسان جو ہے ہلاک ہو جائے گا. اگر ہم اس حدیث کو سند کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ محکم نظر آتی ہے، اور سنی بزرگان میں سے یعنی کہ اہل سنت کے بزرگوں میں سے بہت ہی کثیر تعداد میں علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسا کہ احمد ابن حنبل نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. ابو بکر بزار، خطیب بغدادی، فخر رازی، ذہبی، ابن حجر عسقلانی، یہ وہ بڑی شخصیتیں ہیں سنی برادرانوں کی کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اور خود سیوطی اس حدیث کی سند کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اخرج ابو یعلا والبزار والحاکم عن ابی ذر، کہ اس حدیث کو ابو یعلا نے، بزار نے اور حاکم نے ابو ذر علیہ رحمہ سے نقل کیا ہے. الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 395. اور اسی طریقے سے ابو یعلا ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جاء من طرق عدیدۃ یقوی بعضها بعضا، کہ یہ حدیث سفینہ جو ہے یہ مختلف راستوں سے ہم تک پہنچی ہے کہ جو بعض دوسرے راستوں کو قوی کرتے ہیں. الصواعق المحرقہ جلد 2 صفحہ 445. حاکم نشابوری بھی لکھتے ہیں کہ صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث جو ہے شرط مسلم کی بنا پر صحیح ہے. المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ 373، حدیث نمبر 3312. تو اس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حدیث صحیح ہے، حدیث قوی ہے، حدیث میں کسی بھی طرح کا ضعف نہیں پایا جاتا ہے، نہ شیعوں کے نزدیک بلکہ حتیٰ کہ برادران اہل سنت کے نزدیک بھی یہ حدیث جو ہے قوی ترین حدیثوں میں سے ہے. کیونکہ خطیب تبریزی اپنی کتاب مشکات المصابیح میں اس حدیث کو احمد بن حنبل کی طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. لیکن شیخ ناصر الدین البانی جو اہل سنت کے معاصر محدثین میں سے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی، وہ کہتے ہیں کہ اپنی مشکات کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ حدیث سفینہ مسند احمد میں آئی ہے، لیکن نئی جو چاپ آئی ہے مسند احمد کی، اس میں یہ حدیث نہیں پائی جاتی ہے. یہ جو ہے خطیب تبریزی کا کہنا ہے. اسی طریقے سے صواعق محرقہ میں بھی اس حدیث کو صحیح مسلم کی طرف نسبت دی گئی ہے، یعنی کہ صاحب صواعق محرقہ نے اس حدیث کو جو نقل کیا اپنی کتاب میں وہ صحیح مسلم کے تھرو نقل کیا ہے، اور حوالہ دیا اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سے صحیح مسلم کا، کہ جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں کسی زمانے تک پائی جاتی تھی اور نئی چاپ میں اس کو جو ہے حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، نکال لیا گیا. اب کیوں نکالا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. مرحوم علامہ ہلی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ کے جو متکلم بزرگ شیعہ ہیں، یعنی کہ شیعہ قوم کے بزرگ متکلم مانے جاتے ہیں، کہ جن کی کتاب تجرید الاعتقادات ہے،
کہ جس کتاب سے میں نے اسی جلسے میں اسی سلسلے میں ابتدا میں انہیں اسی کتاب سے جو ہے جلسات کو برگزار کیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام حق پر تھے، ان کی امامت حق تھی؟ تو آپ نے یعنی کہ خواجہ نے فرمایا، ان کے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً کہ ان قریب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، منها واحدۃ منها ناجیۃ والباقی فی النار، ان فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ نجات یافتہ ہے اور باقی سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ وقد عین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفرقۃ الناجیۃ والہالکۃ فی حدیث آخر، اور خداوند عالم کے رسول نے اپنی ایک دوسری حدیث میں نجات پانے والے اور ہلاک ہونے والے فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ حدیث آخر صحیح متفق علیہ، ایک ایسی حدیث ہے کہ جو صحیح ہے، جس کے اوپر اتفاق علماء اسلام ہے، وہو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کا یہ قول ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، یعنی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جس نے بھی اسے تمسک اختیار کیا وہ نجات پا جائے گا، جس نے بھی اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ شیخ خواجہ کہتے ہیں فَوَجَدْنَا الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ الْفِرْقَةُ الْإِمَامِيَّةِ، ہم نے فرقت ناجیہ کو فرقت امامیہ میں پایا ہے، لِأَنَّهُمْ بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ، کیونکہ فرقت ناجیہ فرقت امامیہ ہی وہ فرقہ ہے کہ جو تمام مذاہب سے جدا ہے، تمام مذاہب سے جدا ہے۔ کیوں؟ وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ قَدْ اشْتَرَكَتْ فِي اصول العقائد، یہ تمام اسلامی عقائد کے جو فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اصول عقائد میں مشترک ہیں، یعنی کہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہوں وہ توحید میں مشترک ہیں، وہ نبوت میں مشترک ہیں، وہ معاد میں مشترک ہیں، وہ اوصاف خداوندی میں مشترک ہیں، لیکن اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ اختلاف صرف اور صرف امامت میں پایا جاتا ہے، اختلاف صرف اور صرف ولایت میں پایا جاتا ہے، اور خداوند عالم کے رسول نے اسلام کی نجات کو صرف اور صرف ایک چیز میں منحصر جانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ تو اگر کسی کو نجات مل سکتی ہے تو اہل بیت کی کشتی پہ مل سکتی ہے، اور اہل بیت ہی نجات کے سبب ہیں، نجات کے وسیلہ ہیں۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی اور کہیں اور جائے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اور شیعہ اور امامیہ کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا ہے کہ جو اس کشتی کے اوپر سوار ہوا ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجیز یعنی کہ جو جہان بینی ہے یا آئیڈیالوجی ہے یعنی کہ جو اصول دین ہے یا فروع دین ہے، تمام مذاہب اسلامیہ نے اہل بیت کو چھوڑ کر کے، اہل بیت کے در کو چھوڑ کر کے دوسرے در سے حاصل کیا ہے، اور چونکہ اصول کو دوسرے در سے لیا، فروع کو دوسرے در سے حاصل کیا ہے، اسی وجہ سے جو کہ اہل بیت سے نہیں لیا گیا تو اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ جب اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو یہ ہلاکت، یہاں پہ ہلاکت کے چانسز پڑ جاتے ہیں، بلکہ 100% یہاں پہ ہلاکت کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت کی کشتی نہیں ہے۔ اہل بیت کی کشتی اس وقت کہلائے گی کہ جب اصول آپ اہل بیت سے لیں، جب آپ فروع اہل بیت سے لیں، جب آپ کو اپنے دین سمجھنا ہو تو آپ اہل بیت سے سمجھیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر گمراہی ہی ہاتھ لگے گی۔ تو ان دونوں حدیثوں کو یعنی کہ 73 فرقے والی حدیث اور حدیث منزلت، اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں، یہ دونوں حدیث دونوں فرقوں کے درمیان میں معتبر صحیح حدیثیں ہیں، اگر ان دونوں حدیثوں کو ملا دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور چارہ ہمارے پاس نہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے برادران اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے تمسک کا دعویٰ ہمارا سچا ہے، شیعہ حضرات جو ہے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اور شیعہ حضرات جو ہے حقیقی اہل بیت کے تابع دار نہیں ہیں۔ تو دعویٰ کرنا اور ہے اور اس کو جو ہے ثابت کرنا اور ہے۔ اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو محبت کا دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ محبت کے ساتھ ساتھ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا اتباع نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں۔ اور ہم شیعوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سنی حضرات محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں شیعہ حضرات محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
لیکن اطاعت اور اتباع اہل بیت جو ہے وہ جو شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے وہ برادران اہل سنت کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے. آپ نے اصول میں کب اہل بیت کی سنی, آپ نے فروع دین میں کب اہل بیت کی سنی؟ لیکن ہم شیعوں کو دیکھتے ہیں تو شیعوں نے جہاں اپنے اصول کو اہل بیت سے حاصل کیا ہے وہیں فروع کو بھی اہل بیت سے حاصل کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے اطاعت, یہ ہوتا ہے اتباع. تو بغیر دلیل کے انسان کو جو ہے بحث اور دعویٰ پیش نہیں کرنا چاہیے. دلیل ہو اس کے بعد سے آپ بات رکھیں تو آپ کی بات تسلیم ہے. چلتے چلتے آخر میں ایک بہترین توجیہ آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں. حدیث سفینہ کی ایک توجیہ کی ہے حدیث سفینہ کی فخر رازی نے. فخر رازی نے اہل بیت کے ساتھ ساتھ سوچا کہ خلفاء کی فضیلت کو بھی نکال لیا جائے, تو انہوں نے اس طرح سے ایک چیز کو گوشہ نکالا ہے اور پیش کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ حدیث سفینہ قابل قبول ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, جو بھی اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا, جو اس سے روگردان ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ بات قابل قبول ہے. لیکن سفینہ جو ہے اب وہاں پہ وہ خود ہم اس کی عبارت پڑھنے وہ زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ راکب البحر یحتاج الی امرین, کہ جو بھی کشتی پہ سوار ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کی محتاجی ہوتی ہے, وہ دو چیزوں کا نیازمند ہوا کرتا ہے. احدہما السفینۃ الخالیہ عن العیوب والثقب, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس کشتی ہو, ایک ایسی کشتی ہو کہ جس میں نہ کوئی عیوب ہو نہ کوئی اس میں سوراخ ہو. والثانی الکواکب, اور دوسری چیز جو شرط ہوتی ہے سفینے میں, سفینہ اس وقت انسان کو نجات دے سکتا ہے کہ جب الکواکب, دوسری شرط یہ کہ کواکب بھی ہوں, الظاہرہ کواکب ظاہرہ ہوں, الطالعہ النیرہ کہ جو چمک رہے ہوں, طلوع کیا جن جو تالے ہوں. فَإِذَا رُكِبَ تِلْكَ السَّفِينَةُ وَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى تِلْكَ الْكَوَاكِبِ الظَّاهِرَةِ, پس اگر کوئی ایسی صورت میں ایسے سفینے کے اوپر سوار ہو جائے کہ جس میں سوراخ نہ ہو, جس میں عیوب نہ ہو, وَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى تِلْكَ الْكَوَاكِبِ الظَّاهِرَةِ, اور اس شخص کی نگاہیں بھی جو ہے کواکب ظاہرہ اور چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف ہوں, کانا رجاء السلامت غالباً, تو ایسی صورت میں سلامتی جو ہے سلامتی کی شرح بڑھ جاتی ہے, درصد میں اس کا اضافہ ہوتا ہے, غالباً انسان جو ہے نجات پا جاتا ہے. فَكَذَلِكَ رَكَبَ أَصْحَابُنَا أَهْلُ السُّنَّةِ حُبَّ آلِ محمد, اسی طریقے سے ہمارے اصحاب اہل سنت جو ہے حب آل محمد کے اوپر سوار ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے اس سوار ہونے کو قبول کرتے ہیں, اور صد مبارک صد آفرین کہ آپ جو ہے اہل بیت کے سفینے کے اوپر سوار ہوئے. وَوَضَعُوا أَبْصَارَهُمْ عَلَى نُجُومِ الصَّحَابَةِ, اور برادران اہل سنت نے اپنی نگاہوں کو نجوم کے اوپر بھی متمرکز کر رکھی ہے کہ جو صحابہ ہوا کرتے ہیں. فرجو من اللہ تعالی ان یفوزوا بالسلامت ان یفوزوا بالسلامت والسعادت فی الدنیا والآخرہ, اور یہ سنی حضرات امید رکھتے ہیں کہ وہ سعادت اور سلامتی حاصل کر لیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں. انہوں نے کیا کیا, حدیث سفینہ کو اور حدیث اصحاب کا نجوم کو ایک پاس لا کے ملا دیا اور کہا کہ صرف بس سنی حضرات وہ ہیں کہ جو نجات یافتہ ہیں, جو نجات حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سفینہ بھی ہے اور ان کے پاس نجوم بھی ہیں, ستارے بھی ہیں کہ جن کی مدد سے وہ کشتی کے پر سوار ہو کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ تعویل پیش کی حدیث کی فخر رازی نے, اس کے اوپر جو ہے ہم پکڑ رکھتے ہیں, ہم کچھ طریقے سے اس کی پکڑ کریں گے. انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ حدیث اصحاب کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ یہ اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ ہمارے اصحاب نجوم کی طرح ہیں, ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے تم جس کا بھی اقتدا کر لو گے, جس کی بھی پیروی کر لو گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے اس جو تعویل کا ہم جواب دیں گے, وہ جواب یہ ہے کہ فخر رازی نے تو بہت ہی ٹھاٹ شان بان کے ساتھ حدیث کو نقل کر دیا کہ اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب نجوم کی طرح ہیں, یہ سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا. لیکن اس حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اہل سنت کے بزرگان جو بزرگ ہیں, مثال کے طور پر احمد بن حنبل اور دوسروں نے اصحابی کا نجوم کو حدیث ضعیف مانا ہے, کہا کہ حدیث ضعیف ہے.
इब्न तैमिया भी इस हदीस के सिलसिले में लिखते हैं कि अम्मा कौलहु अस्हाबी कन्नुजुम फला फला फला, वो कहते हैं फहाज़ल हदीस ज़ाइफुन ज़अफ़हु अहलुल हदीस, ये हदीस ज़ईफ है जिसे अहले हदीस ने ज़ईफ करार दिया है। वलैसा हुआ फी कुतुबिल हदीसिल मुअतमदा, और इब्न तैमिया लिखते हैं कि ये मुअतमदा हदीस की किताबों में ये हदीस नहीं पाई जाती है। असहाबी का नुजुम या वाली जो हदीस है वो मुअतमदा हदीस की किताबों में नहीं पाई जाती। कौन कह रहा है? इब्न तैमिया कह रहे हैं। ये हवाला क्या है? मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 8 सफा 257 के ऊपर ये दावा किया है इब्न तैमिया ने कि हदीस ज़ईफ है। तो सबसे पहले हमने साबित कर दिया कि यह हदीस असहाबी का नुजुम ज़ईफ है। दूसरा ये कि बिल फर्ज जनाब फखरे राजी, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि असहाबी का नुजुम हदीस सही है और असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुजुम की तरह हैं, सितारे की तरह हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कश्तियां क्या सिर्फ और सिर्फ रातों में चला करती हैं, दिनों में नहीं चला करती हैं? तो अब अगर कोई कश्ती दिन में चले तो फिर सितारे कहाँ हैं? सितारों की ताबनाकी कहाँ है? सितारे कहाँ हिदायत दे रहे हैं कश्ती को? और अगर तीसरे मरहले पर अगर हम कबूल भी कर लें कि ठीक है आपकी बात मानते हैं कि जो है उल्लुओं की तरह हम सिर्फ रात में सफर करेंगे, हम रात में जागेंगे, दिन में सोया करेंगे, कश्तियां जो है सिर्फ और सिर्फ जो है रात में चला करती हैं, ये भी तस्लीम कर लिया हमने। तो आप हमें ये बताइए कि कब से सभी के सभी सितारे कश्तियों को रास्ता दिखाने लगे? बहुत कम ऐसे सितारे हुआ करते हैं कि जो कश्तियों को रास्ता दिखाया करते हैं। सारे सितारे जो है कश्तियों को रास्ता नहीं दिखाया करते हैं। तो अगर सितारे होंगे भी तो सितारे चुनिंदा होने चाहिए, अबू ज़र की तरह हों, सलमान की तरह हों, मिक़दाद की तरह हों, हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन की तरह सितारे हों। जो ऐसे सितारे असहाबी का नजूम अगर हम मान भी लें कि हदीस सही है, तो वो असहाब कौन से असहाब हों? वो असहाब ऐसे असहाब हों सलमान की तरह हों, अबू ज़र की तरह हों, मिक़दाद की तरह हों और बिलाल की तरह हों, अमीरुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरह हों। तो जब सितारे ऐसे होंगे तो वाक़ईन वो जो है कश्ती को सही रास्ता दिखाएंगे। और वगरना अगर उनमें दुनिया की तम, दुनिया की लालच, मसनद की ख्वाहिश, मसनद का लालच पाया गया या दूसरी जो भी ख्वाहिशात पाई गई, तो फिर वो सितारा जो है भटकाएगा, गुमराह करेगा, हिदायत नहीं दे सकता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।